الكريم أما بعد قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور نصف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے مطلب دوستوں، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے، اور جس نبی کے واسطے سے ہم کو صفائی اور پاکی کا طریقہ ملا وہی قوم آج اس سے بہت دور ہے، بہت دور ہے. کہیں بھی دیکھو جہاں لکھا ہوگا نا، بورڈ لگا ہے کہ یہاں کچروں پھینکو نہیں، تو وہاں ماشاء اللہ اپنی قوم پھینکی. یہاں تھوکنا منع ہے، وہیں تھوکی. یہ ہماری عادت بنی. کیوں کہ تم نے کیا کہوں کو کہنے کا نہیں، تم جو نہ کہیں گے نا وہی ہم کریں. یعنی ہمارا الٹا لکھنے کا کہیں کچروں پھینکو. یعنی ہم کیا پتا کس طرح جو بات ہے صحیح بات اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے اوپر آکسیپ کرتے. تو ہم کچھ اپنی تھوڑی عادتیں بدلیں نا. ہم ابھی کاپوترا گئے تھے سنیچر کے دن، گزشتہ سنیچر کو، مدارس کی تعلیم کو دیکھنے کے لیے کہ وہاں بہت اچھے انداز سے بچوں کو پڑھانا سکھاتے ہیں. تو کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، بامبے سے آئے تھے، سورت سے آئے تھے، اور اسی طرح اور کہاں کہاں سے آئے تھے. 30 لوگ تھے. ہم 5 گئے تھے، یہاں سے 4، دوسرے 25 اور الگ الگ جگہوں سے آئے. تو انہوں نے بھی ایک بات یہی کہی کہ بھائی اپنی قوم کا حال یہ ہے کہ جہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں کچرا پھینکنے کا نہیں تو وہیں ڈالتے. تو ہم نے وہ بورڈ تو لگائے تھے، وہ بورڈ ہم نے لگانے کا ہی بند کر دیا اور لوگوں کو عمل کروایا. الحمدللہ وہاں صفائی بہت اچھے اعتبار سے تھی. کاپوترا گاؤں میں آپ جا کے دیکھ لو، صفائی الحمدللہ اتنی بہترین انداز سے ملے گی آپ کو کہ آپ دیکھ کے نہ دنگ لے جاؤ. سامیہ مثال دیتے ہیں کہ صفائی دیکھتے تو گھیروں کے وہاں جاؤ، کیا کہتے ہیں گھیروں کے مل کے دیکھو. الحمدللہ میں یہ بالکل فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کا محلہ کاپوترا جا کے دیکھو تو وہاں کی صفائی کیسی ایک دم آپ کو صاف ملے گا. اور نبی کے واسطے سے تعلیم ہم کو ملے اور ہم پیچھے اس میں یہ کیسا. صحابہ کی صفت قرآن نے کیا بتائی؟ سمینا و اطعنا، سنتے تھے اور اطاعت کرتے تھے. اور سننے کا اور بغاوت کرنے کا یہ صفت یہودیوں کی بتائی تھی، سمینا و عصینا. قرآن نے دونوں کا بتایا کہ یہودی لوگ کیا کرتے تھے، سنتے تھے نبی کی بات اور اس کو بغاوت کرتے تھے. اور صحابہ کی صفت بتائی سمینا و اطعنا. اور ہم بھی تو بھائی انہی کے ماننے والے ہیں، ہمارے اندر یہ صفت کیوں نہیں آتی؟ ہم اللہ سے مانگے اپنی عادتوں کو کچھ سدھاریں، کچھ سمجھے کہ بھائی جس نبی نے ہم کو اتنی اچھی تعلیم دی، اتنا اچھا طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ صحابہ لے کے چلے اور پوری دنیا میں وہ کامیاب ہوئے، اور ہم نے وہی طریقوں کو اصل میں چھوڑا ہے. ہماری جو ذلتی ہو رہی ہے اور تنزلی بربادی جو آ رہی ہے اس کا واحد علاج ہی ہے کہ ہم وہ راستہ سے ہٹیں. اب آدمی کمپنی میں سے کوئی گاڑی لے لے اور کمپنی نے جس طرح اس کے رولس ریگولیشن بتایا ہے کہ بھائی اس طرح اس کو چلانی ہے، اس طرح فرسٹ میں ڈالنی ہے، سیکنڈ میں، وہ کہتا ہے یار یہ تو سیدھا چالو کرنے کے بعد ٹاپ پہ ہی ڈالنا، میری مرضی سے چلاؤں، پیسے میرے دیے، گاڑی میری کیسے مانوں؟ تو بھائی چلے گا نہیں چلے گا. جو اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور جس نبی کے ذریعے ہم کو گائیڈ لائن دی، ہمارے نبی جو تھے ہمارے لیے گائیڈ لائن تھے. کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ البتہ تحقیق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہمارے نبی کو نمونہ بنا کے بھیجا. اب ہم اس نمونے کے مطابق نہ چلے اور اپنی مرضی سے چلیں گے تو کیا ہم کامیاب ہوں گے؟ وہی وہ 4 ویلر کی طرح ہمارا حساب آئے گا کہ بھائی تم گاڑی اسٹارٹ کرتے ہی ٹاپ پہ ڈالتے تو کیسے چلے گی؟ جیسے بتایا نبی نے اس طرح ان کو کرنا پڑے گا. اللہ نے جو احکام بتائے اس طرح کرنا پڑے گا. لیکن یہاں ہماری عقل نہیں چلتی، شریعت کے اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے ہم الٹی اس کو
اپنے اعتبار سے سمجھاتے ہیں ایسا نہیں ایسا کرے تو کیسا. ابے بھائی جو اللہ نے بتایا حکم دیا اور نبی کے واسطے سے جو ہم کو ملا تو اس کے آگے سرنڈر ہو جاؤ. نبی کی بات مان لو گے اللہ کے احکام پہ چلو گے تو انشاءاللہ 100% کامیابی ملنی ہے. اور وہ آپ اپنی عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں. میری عقل میں یہ آتا ہے تیری عقل نہیں چلے گی. جو اللہ نے اور رسول نے ہم کو اللہ نے حکم دیے اور نبی کے واسطے سے جو طریقہ آپ کو ملا ہم کو اس اعتبار سے چلنا ہی پڑے گا. اب ہم جہاں کہیں بھی دیکھیں تو یہ بیماری عام طور سے مسلمانوں میں بہت پائی جاتی ہے. جہاں کہیں بھی دیکھو یہاں ہمارے دودھ والے ہال کے پاس بھی جو کچرا پیٹی بنائے کئی جھگڑے وہ ہوں گے کئی مرتبہ. پھر آپ لوگ کو یہ پڑھائی دکھتا نہیں تم کو سامنے ویڈیو کہیں گے اپنا کہ بھائی یہاں مت پہ یہ پڑھائی تو یہ نہیں دکھتا میں دکھا بتا وہ تو بیوقوف تھے تم بھی بیوقوف ہو. ان کو سمجھ نہیں پڑی تمہارے میں تو عقل ہے نا تم اناج کھاتے ہو. مسلمانیاں نے اپنی غلطی کو سمجھے گا نہیں سامنے والے کی غلطی اپنے اوپر ٹھوکے گا. بھائی اللہ کے واسطے بند کرو. ابھی اللہ ہول والوں کا بھلا کرے ان لوگوں نے اتنا سب خرچہ کر کے چوکھا تو کروا دیا پر وہ صاف رہنا چاہیے. اس کے لیے بھی جدوجہد کو روزانہ کرنی پڑتی ہے جھگڑے لینے پڑتے ہیں. کبھی کبھی پھر بچے بھی کہیں گے کہ ابا تم نے ٹھیکا لیا چھوڑو یعنی کہ اپن اپنے دیکھتے ہیں تو بولنا تو پڑے گا نا. اپنے دیکھ رہے نہیں بولیں گے تو گنہگار اپنے بھی تو ہے نا. تو یہ مسئلے ایسے ہوتے ہیں ہم ساتھ نہیں دیتے. اپنی قوم ساتھ نہیں دے گی بلکہ وہ پھٹا ہوا ہوگا نوابا بھی پیڑ ڈال کے وہ کھائے. تو ہم اپنے یہاں پہ بھی میں دیکھتا ہوں اپنی مسجد کے پاس بھی ہے پٹاخ سے ٹھیلی لا کے ایسے بانٹتے ہیں نا. مت کرو اللہ کے واسطے ایسا مت کرو. جہاں اس کا جو گاڑی کا آنے کا ٹائم ہو یا جو اس کا کچرے کی جگہ بنائی جیسے وہاں گھٹی والے میں ہے یہاں کے اعتبار سے جہاں کہیں بھی ہو تو وہاں ڈال دو. اس طرح مت جہاں وہاں کچرے پھینک کے اور پھر آجو بازو جو رہنے والے ہیں نا بیچارے وہ پریشان ہوتے ہیں. مچھر یہ وہ بیماریاں پریشانیاں یہ تعلیم ہمارے نبی نے دی ہم کو کہ اس طرح لوگوں کو پریشان کرو. بلکہ یوں کہا حدیث پاک کا خلاصہ ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص ایمان والا نہیں ہے. صحابہ جب سنتے تھے ایسے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے الفاظ تو ایک دم بے چین ہو جاتے تھے کہ یہ کس کے اندر ایسی صفت اور خصلت ہے کہ وہ ایمان والا نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ کہ جو جس کی پریشانی اور تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ تو پڑوسی کو حیران نہیں کرتا. ہم خود اپنا گریبان جا کے کوئی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا خود سروے خود کر لے اور اپنا محاسبہ خود کر لے کہ میرے اندر کیا کمزوری ہے تو اس کمزوری کو ہم دور کریں. اسی طرح ایک مسجد جو اللہ کا گھر ہے اپنی عبادت وغیرہ کے لیے ہم کو اللہ نے دی ہے اس کا بھی ہم بہت مس یوز کرتے ہیں اس کا بھی بہت مس یوز کرتے ہیں. جیسے ہم دوپہر میں آ کے یہاں دیکھیں نا ہمارے مقتدی تھے میں ان کا نام نہیں لیتا انہوں نے پرسوں مجھے پکڑ لیا کیونکہ استاد سوچا گیسٹ ہاؤس سے ہاں مطلب آ جائے સુઈ જાય છે પંખા ચાલુ કરે છે ચાલે આવું તો ખોટું તો કહેવાય તો એક કામ કરો 200 રૂપિયા દર મહિને હું આપીશ ને જે કે સુવા આવે છે પંખો ચાલુ કરીને સુવે છે એમનાથી દરેકથી 200 રૂપિયા બાંધી દો. तो मैंने उनको बोला कि भाई एकदम डिसीजन ये मैं तो नहीं ले सकता कमेटी वालों से तो बाकी मिले के बाद वो कमेटी वाले वो तय करेंगे वो फाइनल करना उनके हाथ में नहीं क्या मेरे हाथ में नहीं. तो उनको फिर इस तरह कह के समझा तो हम ये इसमें भी एहतियात करते कि अल्लाह के घर की लाइट को अल्लाह वाले थे ना अल्लाह वाले जब फर्ज नमाज पढ़ते ना तो फर्ज नमाज तो वहाँ तक मस्जिद की बिजली इस्तेमाल करते थे. खुद की सुन्नत तफील में मस्जिद की बिजली भी इस्तेमाल नहीं करते थे. इतना एहतियात करते ये जरूरी है. इबादत में वो ऐसा करते तो हम चल आए कि हम तो
باقاعدہ فرسٹ کلاس پڑھنا چالو کر کے سو جاوے تو